اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو اچھے انداز سے نماز پڑھتے دیکھتے تو وہ اس غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ جب آہستہ آہستہ غلاموں کو پتہ چلا تو ہر غلام نے یہی وتیرہ اپنا لیا۔ غلام اچھی طرح نماز پڑھ کر دکھا دیتے اور وہ انہیں آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کے غلام ریاکاری کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بنا سوار کر نماز پڑھ دیتے ہیں اور آپ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، وہ تو آپ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں اللہ کی محبت میں سچا کیسے ہو سکتا ہوں جب تک کہ اس کی محبت میں دھوکہ نہ کھاؤں۔ عشق الہی کے میدان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور یاد کر اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ حضرت مرشد عالم فرمایا کرتے تھے کہ فتمہن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں 100% کامیاب ہوئے۔ اب آپ کی خدمت میں ان چند باتوں کی تفصیل کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، اس بات سے پرہیز کرنا کہ میں آپ کے قلب کی طرف توجہ کروں اور میں آپ کے قلب کو کسی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں، اس لیے کہ جس کو میں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہوں تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ بھی جلا دے تو بھی اس کا قلب میری طرف سے دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ زندگی میں وہ وقت بھی آیا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ تفاسیر میں اس آگ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ان لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگیں تو نمرود اس سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ بالآخر شیطان نمرود کے پاس آیا اور اس نے سمجھایا کہ ایک جولا بنا لیجیے اور اس میں بٹھا کے ان کو آگ میں پھینک دیجیے، اس طرح یہ آگ کے وسط میں جا کر گریں گے۔ چنانچہ اس نے جولا بنوا لیا اور آپ کو اس میں بٹھا کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جولا ہوا میں ہی تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اللہ ان کی مدد فرما لیجیے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کر لو، پھر میرا خلیل قبول کر لے تو تم مدد کر دینا اور نہ جلے خلیل جانے اور ورنہ خلیل جانے اور خلیل طرف جلیل جانے، کیونکہ یہ میرا اور میرے خلیل کا معاملہ ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر مدد کی پیشکش کی، مگر آپ علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور امداد پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ رب العزت نے بھیجا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں آیا ہوں تو اللہ کی مرضی سے ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر مدد کو قبول کریں تو مدد کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب میرے اللہ کو میرے حال کا پتہ ہے تو پھر مجھے یہی کافی ہے کہ پروردگار جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، میرا مالک اور محبوب جانتا ہے کہ مجھے اس کے نام پر آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا میں آگ میں جانا ہی پسند کروں گا۔ جب فرشتے واپس چلے گئے تو اللہ رب العزت نے آگ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈک والی بن جا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے میرے پیارے خلیل آپ اپنی بیوی کو بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑائیے۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے قریب جہاں پانی اور سبزہ کا نام و نشان بھی نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے اور پھر واپس ملک شام جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ اپنی بیوی کو اکیلے مکان میں چھوڑ کر آنے کے لیے بندے کا دل آمادہ نہیں ہوتا، حالانکہ شہر کے اندر ہوتا ہے، تو اپنی بیوی اور بچے کو ایسے ویرانے میں چھوڑ دینا جہاں پینے کو پانی بھی نہ ملے اور ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر آئے، اتنی بڑی آزمائش ہے۔ جب اللہ کے حکم سے ان کو چھوڑ کر واپس آنے لگے بیوی نے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ مگر پھر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی آخر نبی کی صحبت یافیہ تھے۔ چنانچہ تیسری بار پوچھنے لگے کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ جواب دینے کے بجائے سر ہلا دیا کہ ہاں میں اللہ کے حکم سے آپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اس نیک بیوی نے یہ سنا تو کہنے لگی اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے واپس شام چلے گئے۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچے کو ہاتھ لگانا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالے جانے والا امتحان ایک درجہ پیچھے تھا اور اولاد کو اپنے ہاتھوں میں ذبح کرنا اس سے بھی ایک درجہ آگے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذو الحج کی رات کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے کہ شاید قربانی مطلوب ہے، چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر 9 کے شب کو پھر وہی خواب دیکھا، چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن 10ویں کے دن رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ تیسری بار یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے
مسمع میں ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا کہاں؟ اب علیہ السلام نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کریں گے، نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالا خرما ہے، ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل پسیج جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں اور صبر و ضبط میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی حاضرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگا دیا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ دیا تھا بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے آؤ۔ اس نے پوچھا ابا جان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ فرمایا بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا تیرے خامن تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا بوڑھے تیری عقل چلی گئی، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی حاضرہ کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم تھا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی حاضرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، تمہیں ذبح کرنے کے لیے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے حکم سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کے حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرتے ہو؟ ابھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابیل اور حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا نہ مشہور ہو جائے، لہذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت، معلوم ہوتا ہے کہ تو شیطان ہے۔ قابیل نے تو اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے بندے کو مارا تھا اور میں تو رحمانی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے خواب کا اس کے عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ قابیل تو عورت کا وصول چاہتا تھا اور میں پاک پروردگار کا وصول چاہتا ہوں، لہذا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کے دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بتا دیا جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری۔ اس جگہ کا نام جمرہ اولا پڑ گیا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کی رمی جمع کی، شیطان پر بھاگ گیا۔ اس جگہ کا نام جمرہ وسطی پڑ گیا۔ پھر تیسری جگہ بھی اس کو کنکریاں لگی اور اس جگہ کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا۔ جمرہ عقبہ سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے، اب بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی جدا الانبیاء کے گھر کا چشمہ چراغ تھا اور بعد میں منصب رسالت پر فائز ہونے والا تھا، اس لیے کم سنی کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگا اے ابا جان پر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، جب باپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ معجزن ہوتا ہے تو پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی اس کے نمونے نظر آتے ہیں۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ابا جان میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عرض کیا ابا جان پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلدی نکلے گی اور میں اللہ سے واصل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا ابا جان میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا بیٹا تیری بات کون سی ہے؟ تیسری بات کون سی ہے؟ بچے نے عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدہ کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں محبت قدرے بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اور اللہ رب العزت سے فریاد کیے یا اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور آپ اس معصوم بچے کی قربانی مانتے ہیں، یا اللہ اپنے خلیل پر رحم فرما اور اس بچے پر بھی رحم فرما دینا، تو قربانی کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونڈے منہ بٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی اور ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تام لو، اگر رگوں میں سے کوئی رگ کٹ گئی تو فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ کر چھری کو تھام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی، پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر چھری سے کہتے ہیں اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ چھری نے جواب میں پوچھا اے ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا
آپ کو ہے ابراہیم خلیل اللہ، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آگ کو اللہ کا حکم تھا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلانا۔ پھر چوری کہنے لگی اے ابراہیم علیہ السلام آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا دیا تو ان کے بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا اور فرمایا اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک اپنی نبوت کا اور ایک سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ حافظ۔